والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. صل على روضة محمد في الرياض، وصل على بلد محمد في البلاد، وصل على قبر محمد في القبور، وصل على جسد محمد في الأجساد، وصل على روح محمد في الأرواح. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن أول بيت وضع للناس. وقال الله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس. وقال الله تبارك وتعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. صدقت يا رب العالمين، وصدقت يا أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اشہور حج یعنی حج کے مہینوں کی مناسبت سے عظیم الشان عبادت اسلام کی بنیادی اور اساسی عبادت حج بیت اللہ اور اس کے متعلقات پر گفتگو شروع کی گئی تھی. اسی عنوان کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے خطبہ میں بھی چند باتیں اسی حوالے سے عرض کی جائیں گی. عظیم الشان عبادت اسلام کی بنیادی اور اساسی عبادت حج بیت اللہ کا خلاصہ، حج بیت اللہ کا نچوڑ اور لب لباب یہ ہے کہ 5 ایام میں
5 دنوں میں 5 مقامات پہ حاضر ہونا ہے۔ حج کے ایام 5 ہیں اور حج کے مقامات 5 ہیں۔ 5 ایام میں 5 مقامات پر 7 اعمال کرنے کا نام حج ہے۔ حج کے مقامات، جن جن مقامات پہ حج کے افعال اور جن جن مقامات پہ حج کے مناسک ادا کیے جاتے ہیں، وہ مقامات 5 ہیں۔ ان 5 مقامات میں بنیادی مقام اور مرکزی مقام بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے۔ خانہ کعبہ وہ عظیم الشان مقام ہے، ہر حاجی کے لیے اس مقام پہ حاضر ہونا اور مخصوص افعال اور مخصوص اعمال کو ادا کرنا ضروری اور لازمی ہے۔ اسی طرح جب حج کا ذکر آتا ہے، حج کے فضائل و مناقب پہ گفتگو ہوتی ہے، ذکر حج میں جس مقام کا ذکر بار بار آتا ہے، جس مقام کی عظمت کو، فضیلت کو، جس مقام پہ حاضری کے ذوق اور شوق کو بیان کیا جاتا ہے، اور ہر زائر، چاہے وہ حاجی ہو چاہے وہ عمرہ کرنے والا ہو، ہر زائر کے دل و دماغ میں جو مقام سب سے زیادہ راسخ ہے، اور ہر زائر کے دل و دماغ میں جس مقام کی زیارت، جس مقام کی حاضری کا سب سے زیادہ شوق، ذوق، جذبہ اور ولولہ ہوتا ہے، اور جس مقام پہ پہنچ کر اکثر زائر اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو جاتے ہیں، جس مقام پہ پہنچ کر ہر زائر دیوانہ وار چکر لگانا شروع ہو جاتا ہے، ہر زائر ایک مستانہ اور ایک وجدانی کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے، وہ مقام بیت اللہ ہے، وہ مقام خانہ کعبہ ہے۔ یہ بیت اللہ، خانہ کعبہ کیا ہے؟ اس بیت اللہ خانہ کعبہ کی تاریخ کیا ہے؟ اس بیت اللہ خانہ کعبہ کی قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں، مورخین نے اپنی تاریخی کتابوں میں اس بیت اللہ کا کیسے کیسے ذکر کیا، کس انداز میں ذکر کیا، اس عنوان کو انشاءاللہ العزیز تفصیل کے ساتھ عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بیت اللہ کے بارے میں، خانہ کعبہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 3 طرح کے الفاظ جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں، ان تلاوت کردہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کے بارے میں 3 طرح کے الفاظ ذکر فرمائے ہیں۔ بڑی توجہ کے ساتھ بات کو سمجھیں۔ ان آیات میں خانہ کعبہ کے مقام اور مرتبے کو
اور خانہ کعبہ کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کے جملے، 3 طرح کے الفاظ ذکر فرمائے ہیں۔ سب سے پہلا، ان اول بیت وضع للناس، ان اول بیت وضع للناس، یہ پہلا جملہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ دوسرا جملہ، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اور تیسرا جملہ، جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ۔ وُضِعَ لِلنَّاسِ، مَثَابَةً لِلنَّاسِ، قِيَامًا لِلنَّاسِ، یہ 3 جملے ہیں اور 3 طرح کے الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان تلاوت کردہ آیات میں خانہ کعبہ کے بارے میں ارشاد فرمائی ہیں۔ آج کے خطبہ میں یہ الفاظ ان اول بیت وضع للناس، انہی الفاظ کے بارے میں انشاءاللہ العزیز کچھ عرض کرنا ہے۔ فرمایا ان اول بیت، بے شک سب سے پہلا گھر، ان اول بیت، یقیناً سب سے پہلی عمارت، سب سے پہلا کمرہ اور کوٹھا، وضع للناس، جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، وہ سب سے پہلی عمارت، سب سے پہلا گھر، سب سے پہلا کمرہ، للذی ببکہ، وہ کمرہ ہے، وہ گھر ہے جو مکہ المکرمہ میں ہے۔ گویا مکہ میں جو گھر ہے اور مکہ میں جو بیت ہے، فرمایا اول بیت، سب سے پہلا گھر ہے، یہ سب سے پہلی عمارت ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین رحمہم اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ بیت اللہ وہ عظیم الشان گھر ہے، بیت اللہ وہ اساسی اور بنیادی گھر ہے کہ روئے زمین پر سب سے پہلے یہی عمارت بنائی گئی، روئے زمین پر سب سے پہلے یہی کمرہ اور کوٹھا بنایا گیا۔ اس سے پہلے کوئی عمارت نہ تھی، اس سے پہلے کوئی گھر نہ تھا، بلکہ اچھی طرح سمجھ لیں، احادیث میں یوں بیان فرمایا گیا کہ زمین پر چاروں طرف پانی ہی پانی تھا، ہر طرف پانی ہی پانی، اللہ تعالیٰ نے پانی کو پیدا فرمایا، چاروں طرف پانی ہی پانی ہے، اور پانی کے علاوہ کوئی مخلوق نہیں ہے، پانی کے علاوہ کسی قسم کی کوئی آبادی نہیں ہے، سب سے پہلے پانی، اور اس پانی میں اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی زمین کو سب سے پہلے وجود عطا فرمایا۔ جہاں بیت اللہ ہے، اس پانی کی جگہ سے تھوڑی سی گھاٹی ابھری اور وادی ابھری، اور اس مقام سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو تخلیق فرمانا، زمین کو پیدا فرمانا شروع فرمایا۔ یہ ابھری پانی میں اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کو اور اس زمین کو وجود عطا فرمایا۔ وہ پانی میں وجود پکڑتی ہے اور وجود پکڑ کے پھیلتی ہے، وجود پکڑ کے مضبوطی آتی ہے، تو جس جگہ بیت اللہ ہے، اسی جگہ سے اللہ تعالیٰ نے زمین کی تخلیق کا آغاز فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی مقام سے زمین کو بنانا شروع فرمایا، اور پھر یہ زمین پھیلتی آج موجودہ شکل میں آ گئی، اور قیامت تک جو شکل اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے، زمین اپنی شکل میں پھیلتی پھولتی جائے گی،
لیکن سب سے پہلے جس خطے کو، سب سے پہلے زمین کے جس حصے کو اللہ تعالیٰ نے وجود عطا فرمایا، وہ حصہ ہے جس حصے پہ آج بیت اللہ کی عمارت قائم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں سے زمین کو پیدا فرمانا شروع فرمایا، زمین بن گئی، اور پھر اس زمین پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہبطوا منہا جمیعا، اے آدم حوا تم زمین پہ اترو۔ اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا کو زمین پہ اتارا، آدم علیہ السلام زمین پہ تشریف لائے، اور آدم علیہ السلام کی آمد سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر خانہ کعبہ کی عمارت کو وجود عطا فرما دیا تھا۔ اور محققین فرماتے ہیں کہ فرشتے آئے اور فرشتوں نے آ کے بیت اللہ کی عمارت کو بنایا، اور فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کو تعمیر کیا۔ گویا بیت اللہ کے سب سے پہلے معمار اور بیت اللہ کے سب سے پہلے بانی وہ ملائک ہیں، وہ فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بیت اللہ کو بنایا۔ اور سمجھیں، یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں، احادیث میں آتا ہے کہ بیت اللہ کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، فرشتوں کے ذریعے اس کو وجود بخشا، اور فرشتوں نے بیت اللہ کی بنیادیں اور بیت اللہ کی جڑیں جو کھودنا شروع کی، تحت الثری، ساتوں زمینوں کے نیچے تک بیت اللہ کی عمارت کو اور بیت اللہ کی بنیادوں کو کھودا گیا، اور ساتوں زمینوں تحت الثری تک کھود کے اس کی بنیادیں بلند کی گئیں۔ لہٰذا اب صورتحال یہ ہے کہ جس مقام پہ بیت اللہ ہمیں نظر آ رہا ہے یہاں بھی بیت اللہ ہے، اس سے نیچے چلے جائیں یہاں بھی بیت اللہ ہے، اس سے نیچے چلے جائیں یہاں بھی بیت اللہ ہے، نیچے جاتے جائیں جاتے جائیں جاتے جائیں جہاں تک جائیں گے بیت اللہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو بیت اللہ کی عمارت ہمیں نظر آ رہی ہے، اس بیت اللہ کی عمارت کے بالکل برابر میں پہلے آسمان پہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ بنایا، اور دوسرے آسمان پہ بیت اللہ، تیسرے آسمان پہ بیت اللہ، ہر آسمان پہ بیت اللہ ہے۔ اور فرمایا جو آخری مقام ہے عرش الہی، عرش الہی کے نیچے ایک مقام ہے، قرآن کریم نے اس مقام کو نام دیا ہے بیت المعمور۔ بیت المعمور، یہ بیت المعمور وہ مقام ہے جو مقام عرش الہی کے نیچے ہے، اور اس عرش الہی کے نیچے بیت المعمور کا مقام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو ساتویں آسمان کے فرشتے ہیں اور عرش الہی کے فرشتے ہیں، یعنی عرش الہی کو تھامے ہوئے فرشتے ہیں، ان کا کعبہ اور ان کا قبلہ بیت المعمور ہے۔ روزانہ 70,000 فرشتے اس بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں۔ اور سنو، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فرشتوں کی کثرت اتنی ہے، فرشتوں کا ہجوم اتنا ہے، روزانہ 70,000 فرشتے اس بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، اور جن فرشتوں نے ایک مرتبہ بیت المعمور کا طواف کر لیا ہے اب کبھی ان کا نمبر نہیں آئے گا، کبھی دوبارہ طواف کر نہیں سکیں گے۔ تو بیت المعمور عرش الہی کے نیچے قبلہ ہے، اور پھر چھٹے آسمان پہ قبلہ ہے، پانچویں، چوتھے، تیسرے، دوسرے، پہلے آسمان پہ بیت المعمور سے حدیث میں یہ بات سمجھائی گئی، فرمایا بیت المعمور سے کوئی چیز گرائی جائے، وہ چیز گرتی گرتی لڑکتی لڑکتی آئے گی اور بیت اللہ کی عمارت پہ آ کے گرے گی۔ تو بیت اللہ کی عمارت اور بیت اللہ کی زمین وہ ہے جو نیچے بھی بیت اللہ ہے، اوپر بھی بیت اللہ ہے، عرش الہی تک بیت اللہ ہے۔ فرمایا ان اول بیت وضع للناس، یہ سب سے پہلا گھر ہے جو لوگوں کے لیے بنایا گیا۔
تو فرشتوں نے اس کو بنایا اور پھر آدم علیہ السلام تشریف لائے۔ آدم علیہ السلام نے اس بیت اللہ کی عمارت کو بنایا۔ بخاری شریف کی، مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی تھی، سب سے پہلی مسجد کون سی تعمیر کی گئی؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ مسجد حرام بنائی گئی۔ مسجد حرام وہی ہے جسے بیت اللہ کہتے ہیں، مسجد حرام وہی ہے جسے ہم خانہ کعبہ کہتے ہیں۔ تو فرمایا سب سے پہلے یہ مسجد بنائی گئی۔ آدم علیہ السلام تشریف لائے۔ آدم علیہ السلام نے پھر فرشتوں کی رہبری میں، رہنمائی میں اس عمارت کو مزید تعمیر فرمایا، اس میں ترقی فرمائی اور اس کو بلند فرمایا۔ آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیس علیہ السلام، جو آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، شیس علیہ السلام نے اس عمارت کو بنایا اور پھر یہ عمارت چلتی رہی حتیٰ کہ طوفان نوح آیا، اور طوفان نوح میں اللہ تعالیٰ نے اس عمارت کو اٹھا لیا۔ یہ عمارت اٹھا لی گئی اور طوفان نوح میں اس کی ظاہری آثار اور علامات ختم ہو گئیں۔ پھر عمالقہ قوم نے اس کو بنایا اور مختلف ادوار گزرتے گئے حتیٰ کہ پھر وہ وقت آ گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا اپنے خلیل کو، یہ اعزاز بخشا ابو الانبیاء کو، یہ اعزاز بخشا جد الانبیاء کو، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا، وہ بیت اللہ کے معمار بنے اور بیت اللہ کے بانی بنے اور بیت اللہ کو بنانے والے بنے۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام یرفع بلند کر رہے تھے بیت اللہ کی بنیادوں کو، ابراہیم بلند کر رہے تھے بیت اللہ کی دیواروں کو، اسماعیل علیہ السلام ان کی معاملت کر رہے تھے۔ گویا یہ عظیم الشان باپ بیٹا ہیں، باپ بیٹا بھی ہیں اور نبی بھی ہیں، اور صرف نبی نہیں، نبیوں کے باپ ہیں، نبیوں کے جد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو 2 بیٹے عطا فرمائے۔ بیٹے تو اور بھی تھے، 2 بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام اللہ کے نبی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل اللہ کے نبی، اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی، اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی۔ پوتا بھی نبی ہے، پڑپوتا بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے، اور پھر یہ وہ عظیم الشان نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں انبیاء ان کی پشت سے پیدا فرمائے ہیں، حتیٰ کہ امام الانبیاء سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا دعوت ابی ابراہیم، لوگوں میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا بن کے آیا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام، اسحاق، اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم اسماعیل دونوں، یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، یہ بیت اللہ کی عمارت بلند کر رہے تھے۔ بیٹا پتھر لا رہا ہے، بیٹا گارا لا رہا ہے اور باپ تعمیر کر رہا ہے۔ تعمیر کرتے کرتے جب دیواریں کچھ بلند ہو گئیں اور ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ سے بلند ہوئیں، قد سے بلند ہوئیں، ابراہیم علیہ السلام نے ایک پتھر نیچے رکھا، اس پتھر پہ کھڑے ہو کے بیت اللہ کو تعمیر کر رہے ہیں، دیواریں تعمیر کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس پتھر میں یہ صلاحیت رکھی، اس پتھر میں یہ قدرت رکھی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام جب پتھر پہ کھڑے ہوتے، پتھر ضرورت کے مطابق بلند ہوتا جاتا تھا۔ جو دیوار بلند ہو رہی ہے پتھر بلند ہو رہا ہے، دیوار اوپر جا رہی ہے پتھر اوپر جا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نیچے آنا چاہتے ہیں، پتھر نیچے آ جاتا ہے۔ آج کے دور میں تو اس بات کو بڑی آسانی کے ساتھ سمجھا جا سکتا ہے۔ اگر آج کے دور کا انسان ایسے آلات بنا لیتا ہے،
انسان ایسے وسائل اختیار کر لیتا ہے کہ اوپر جانا چاہے لفٹ کے ذریعے اوپر چلا گیا، لفٹ کے ذریعے نیچے آنا چاہے نیچے آ گیا، جک لگایا اوپر ہو گیا، جک لگایا نیچے ہو گیا۔ اگر انسان ایسا بنا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پتھر میں صلاحیت رکھ لے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ۔ ابراہیم علیہ السلام اس کو بلند کر رہی ہیں، دیواریں بنا رہی ہیں، پتھر کے پہ کھڑے ہو کے تعمیر کر رہی ہیں۔ یہی پتھر تھا، یہی پتھر تھا اور یہی پتھر ہے۔ اسی پتھر میں ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک کے نقش ہو گئے، منقش ہو گئے۔ گویا اس پتھر کو اللہ نے یہ سعادت عطا فرمائی، ہے تو پتھر، لیکن جب یہ پتھر ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے تلے لگا، ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے تلے لگتے ہی اس پتھر میں یہ تاثیر آ گئی، اس پتھر میں یہ برکتیں آ گئیں۔ فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم علیہ السلام کے مقام کے پاس کھڑے ہو کے نماز پڑھو۔ یہ جو مقام ابراہیم ہے یہاں نماز پڑھو۔ یہ مقام ابراہیم جو آج بھی بیت اللہ کے بالکل قریب نصب ہے اور ایک گنبد میں نصب ہے، یہ مقام ابراہیم وہی پتھر ہے جس پتھر پہ کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ اس پتھر کو اللہ نے یہ سعادت عطا فرمائی۔ ہر عمرہ کرنے والا جب عمرہ کرتا ہے، حکم ہے اس مقام ابراہیم کے پاس 2 نفل پڑھو۔ طواف کرنے والا طواف سے فارغ ہوتا ہے، حکم ہے مقام ابراہیم کے پاس 2 نفل پڑھو۔ ہر حاجی کے لیے حکم ہے مقام ابراہیم کے پاس 2 نفل پڑھو، اور یہ حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، حکم الہی ہے۔ اور سنیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش کی تعمیل ہے۔ ابراہیم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے مقام ابراہیم کے پاس 2 نفل پڑھ لوں، میرا دل چاہتا ہے، میری خواہش ہے، میری آرزو ہے۔ فرمایا عمر تیری خواہش تیری آرزو اللہ کا حکم کیسے بن سکتی ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خواہش کا اظہار فرش پہ بیٹھ کے کیا۔ اللہ نے فرش سے عرش سے جبرائیل امین کو بھیجا، جبرائیل امین آ کے حکم الہی سناتے ہیں وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ تو حضرات گرامی، یہی مقام ابراہیم ہے جس ابراہیم علیہ السلام نے اسی مقام پہ اور اسی پتھر پہ کھڑے ہو کے بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا۔ تو فرشتوں نے بیت اللہ کو تعمیر کیا، آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا، اور مختلف اقوام اس کو تعمیر کرتی رہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بڑا اعزاز بخشا سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو کہ بیت اللہ کے معمار بنے۔ تو فرمایا ان اول بیت وضع للناس، یہ سب سے پہلا گھر ہے جو لوگوں کے لیے تعمیر کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو فرشتوں نے آدم علیہ السلام نے بنایا، حضرت ابراہیم نے اس کی تجدید فرمائی ہے، اور پھر آگے اس کی تجدید ہوتی رہی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک 35 سال تھی، اعلان نبوت سے 5 سال پہلے قریش نے اس کو تعمیر کیا۔ انشاءاللہ العزیز کو عرض کیا جائے گا۔ تو بیت اللہ قرآن کریم نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس، یہ سب سے پہلا گھر ہے جو لوگوں کے لیے بنایا گیا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی برسات رہتی ہے بیت اللہ پہ، بلکہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں انوار الہیہ کا مرکز، تجلیات الہیہ کا مرکز بیت اللہ ہے۔ بیت اللہ پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور پھر وہ رحمتیں پھیلتی ہیں، وہ رحمتیں بڑھتی ہیں، بڑھتی پورے روئے زمین پر پوری کائنات پہ چھا جاتی ہیں۔ تو انوارات الہیہ کا، تجلیات الہیہ کا مرکز بیت اللہ ہے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیت اللہ نے اس کو یہ اعزاز بخشا ہے، جو طواف کر رہے ہیں ان پہ بھی رحمتیں ہیں، جو نماز پڑھ رہے ہیں
ان پہ بھی رحمتیں ہیں۔ اور فرمایا جو خاموش بیٹھ کے چپ کر کے بیت اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اس کو تکتے جا رہے ہیں، 20 رحمتیں ہر اس شخص پہ نازل ہو رہی ہیں جو بیت اللہ کو دیکھ رہا ہے، محض اس کو دیکھ رہا ہے، نہ کوئی ذکر کر رہا ہے، نہ تلاوت کر رہا ہے، نہ کوئی اس کی تسبیحات اس کی زبان پہ ہیں، صرف بیت اللہ کو دیکھتا جا رہا ہے، دیکھتا جا رہا ہے۔ فرمایا اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ اور یہ بیت اللہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی، اچھی طرح سمجھیں، ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اللہ، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، یا اللہ بیت اللہ کو ایسا بنا دے، بیت اللہ میں ایسی کشش رکھ دے، تَهْوِي إِلَيْهِمْ، لوگوں کے دل بیت اللہ کی طرف کھینچتے چلے آئیں، تَهْوِي إِلَيْهِمْ، لوگوں کے دلوں میں یہ کشش ہو، لوگوں کے دلوں میں یہ تڑپ ہو کہ کسی طرح ہم بیت اللہ میں پہنچ جائیں، کسی طرح بیت اللہ کی زیارت نصیب ہو جائے۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، لوگوں میں کچھ لوگوں کو یہ سعادت عطا فرما دے، کچھ لوگوں کو یا اللہ یہ جذبہ عطا فرما دے، ان کے دل بیت اللہ کی طرف کھینچتے چلے آئیں، کھینچتے چلے آئیں۔ اور میں عرض کرتا ہوں ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کو ہر آدمی، ہر مسلمان محسوس کر سکتا ہے۔ دیکھو کالے بھی آ رہے ہیں، گورے بھی آ رہے ہیں، پڑھے لکھے بھی آ رہے ہیں، ان پڑھ بھی آ رہے ہیں، معذور بھی آ رہے ہیں۔ اور فرمایا یاتوک رجالا، کوئی لوگ ایسے ہیں جو سواری پہ سوار آ رہے ہیں، کوئی لوگ ایسے ہیں جو اتنے دور دراز سے آ رہے ہیں، سواریاں تھک جاتی ہیں، مر جاتی ہیں، لیکن بیت اللہ کی دیدار کا اور بیت اللہ کی زیارت کا شوق ختم نہیں ہوتا۔ اور پوری زندگی کی سب سے بڑی حسرت، پوری زندگی کی سب سے بڑی آرزو یہی ہوتی ہے، تہوی الیہم، تہوی الیہم، ان کے دل کھینچتے چلے آتے ہیں، یا اللہ کسی طرح ہمیں بیت اللہ میں پہنچا دے۔ اور سنو، اللہ نے اس سادہ سی عمارت میں وہ کشش رکھی ہے، اس سادہ سی عمارت میں اللہ تعالیٰ نے وہ جاذبیت رکھی ہے۔ بڑی بڑی خوبصورت عمارتوں کو دیکھ کر اہل ایمان میں وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی جو کیفیت بیت اللہ کو دیکھ کے پیدا ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا سب سے پہلے جب اس پہ نظر پڑتی ہے، جو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو ان اول بیت وضع للناس، یہ وضع للناس بیت اللہ کے بارے میں پہلے الفاظ ہیں، مثابۃ للناس دوسرے الفاظ ہیں جو میں نے تلاوت کیے تھے، اور قیام للناس، بیت اللہ لوگوں کے قیام کا ذریعہ ہے، بیت اللہ لوگوں کے بار بار لوٹنے کی جگہ ہے، اور بیت اللہ وہ ہے جس کو سب سے پہلے بنایا گیا تھا۔ تو روئے زمین پر سب سے پہلے یہ عمارت بنائی گئی، اور جب تک یہ عمارت باقی رہے گی دنیا کا وجود رہے گا۔ اور قیام للناس کی تفسیر میں انشاءاللہ عرض کیا جائے گا، جب بیت اللہ کی عمارت کو ختم کر دیا جائے گا اللہ تعالیٰ دنیا کے نظام کو ختم فرما دیں گے۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی جب عمر مبارک 35 سال تھی، پھر بیت اللہ کی تعمیر کی گئی، اس کو انشاءاللہ عرض کیا جائے گا۔ پھر حتیم الگ ہوا، عبداللہ بن زبیر نے اس کو تعمیر فرمایا، اور آخری تعمیر کس بادشاہ کی ہے اس حوالے سے بات عرض کر کے انشاءاللہ اس عنوان کو آگے بڑھایا جائے گا۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو بیت اللہ کی زیارت سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، قبولیت کے ساتھ بار بار نصیب فرمائے۔